جناب چیئرمین، دو موضوع اس وقت سامنے آئے ہیں، اور اس میں پہلا جو موضوع ہے اس کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے، اور میں ایک بار پھر آپ سے اس بات کی استدعا کروں گا کہ ایک سحر حاصل بحث صوبہ بلوچستان پہ ہونی نہایت ضروری ہے، کیونکہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ صرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا مسئلہ نہیں ہے، اور بلوچستان کا مسئلہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے۔ بلوچستان کا در حقیقت مسئلہ جناب چیئرمین بلوچستان کے عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کے آئینی حقوق جو ان کو دیے گئے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے جناب چیئرمین، اور صرف مسنگ پرسنز کی فیملیز سے ملنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، لہٰذا ایک سحر حاصل ڈیبیٹ کی بلوچستان پہ ضرورت ہے جناب چیئرمین۔ اور اسی طرح میں آج آپ کے توسط سے حکومت سے، اور اب افسوس کی بات ہے کہ منسٹر فار فائنانس چلے گئے ہیں، لیکن 4 یا 5 یا 15 دن پہلے منسٹر آف فائنانس نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام اٹھایا کہ جب ای سی سی نے سندک پروجیکٹ کا لیز جو ہے وہ دوبارہ اپروو کر دی۔ جناب چیئرمین، آغاز حقوق بلوچستان کے تحت 2017 میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ جیسے ہی چائنیز کی لیز ختم ہوگی، سندک پروجیکٹ جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت کو منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کی بھی جو وفاقی حکومتیں رہیں، جس میں ہماری حکومت بھی شامل تھی، 2 دفعہ سندک کی لیز جو ہے اس کو رینیو کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے، اور یہ سراسر آرٹیکل 172(3) کی خلاف ورزی ہے جناب چیئرمین۔ اور یہ افسوس کی بات ہے جناب چیئرمین کہ آج دن تک وفاقی حکومت نے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں بنایا یا سسٹم نہیں بنایا جس سے آرٹیکل 172(3) یعنی 50% اونرشپ صوبے کی اور 50% اونرشپ وفاق کی، اس کو جو ہے عملی جامہ پہنایا جائے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پہ اٹھا وہ خارجہ پالیسی کا اٹھا، اور وہ مسلسل حکومت کے تضادات فورن پالیسی کے اندر اس پہ اٹھایا گیا، اور بالخصوص آج کی جو 2 مختلف سٹیٹمنٹس پرائم منسٹر کی اور وزیر خارجہ کی چھپی ہیں، میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ فورن پالیسی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فورن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی ریاست، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، فیصل صاحب، طلحہ صاحب جی۔ فورن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی ریاست طے کرتی ہے، اور حکومت کو ایک ڈکٹیشن کے طور پہ وہ پالیسی دے دی جاتی ہے، اور آج کے جو بیانات ہیں وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج کا جو پرائم منسٹر کا بیان ہے وہ الیکشن پوزیشننگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست کا جناب چیئرمین شروع دن سے جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے بڑا بیئر امریکہ کو دیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ریاست نے سیٹوں اور سینٹوں کے اندر شرکت کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب نان الائن نیشنز کا
ایک گروپ بنا تو پاکستان نے اس وقت بھی امریکہ کا ساتھ دیا. اور پھر جناب چیئرمین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکی سامراج کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر رجت پسند قوتوں نے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو شہید کیا. جناب چیئرمین ہم نے یہ بھی دیکھا جناب چیئرمین کہ پاکستان کی ریاست نے شمسی ایئر بیس جو ہے وہ دی امریکہ کو تاکہ ڈرونز کا استعمال ہو سکے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا جناب چیئرمین کہ جب پاکستان کی پارلیمان نے اس بات کو پتہ کرنا چاہا کہ شمسی کے دینے کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، ریکارڈ نہ پریزیڈنسی کے اندر تھا، اس کا ریکارڈ نہ فارن آفس کے اندر تھا، اس کا ریکارڈ نہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر تھا. جو کچھ ہوا وہ آپس میں گپ شپ میں پاکستان کی ریاست کو بیچ دیا گیا جناب چیئرمین. اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جناب چیئرمین کہ پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ ایشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ چین اور روس کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جناب چیئرمین کہ سافٹ پیڈلنگ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کی جا رہی ہے. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کے پروجیکٹس کو بیک برنر پہ رکھا گیا. ہم نے آج بھی دیکھا کہ آپ نے جناب چیئرمین ہاتھ اٹھا کے اور اپنی ساورنٹی کو امریکہ کی جھولی میں دے دیا. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ آپ نے جو معاہدے کیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے ڈاکیومنٹ آف سرنڈر سائن کیا جناب چیئرمین، اس کے نتیجے کے اندر جناب چیئرمین آپ کو یہ اب دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو نہ صرف بجٹ کے اوپر ڈکٹیشن دے رہی ہے، کیونکہ اگر آپ جو رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے سٹافرز کی وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو I'm just closing، وہ رپورٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے جناب چیئرمین تو اس میں پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے. اور اسی طرح آئی ایم ایف نے آپ کو یہ بھی بات کہی ہے کہ آپ اپنا مسئلہ، فائنانس منسٹر بات کر رہے تھے فیٹف کی، فیٹف میں آپ چاہے 27 کی 27 کنڈیشنالٹیز کو میٹ کر لیں گے، لیکن فیٹف اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک امریکی سامراج اور بین الاقوامی مالیاتی سامراج جو ہے وہ آپ کو گو ہیڈ نہیں دے گا. اور گو ہیڈ جناب چیئرمین ہاتھ جوڑ کے کاسا لے اسٹیٹ بن کے نہیں ملتی. گو ہیڈ اس وقت ملتی ہے جب پاکستان کی قیادت بین الاقوامی مالیاتی سامراج اور امریکی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے that we are a proud nation, we are Pakistanis and we will not surrender our sovereignty at any cost. Thank you.